مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کی نشست کا موضوع تقوی کی ضرورت۔ تقوی کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، تقوی کہتے ہیں احتیاط کو، یعنی آپ احتیاط سے زندگی اگر گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ احتیاط سے زندگی نہیں گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقوی سے خالی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو تقوی کی ضرورت یہ ہے، یعنی تقوی کیا ہے؟ اصل میں تقوی کیا ہے؟ اصل میں تقوی یہ ہے کہ زندگی آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور ناراضگیوں سے بچ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس زندگی کا نام ایک تقوی والی زندگی ہے۔ دوبارہ میں کہتا ہوں کہ تقوی یہ ہے کہ زندگی آپ اپنی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اگر ایسا آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی ایک تقوی والی زندگی ہو جائے گی۔ اور قرآن اگر ہدایت ہے تو وہ متقیوں کے لیے ہے، ہدی للمتقین۔ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی اگر آپ اللہ کے طالب ہیں، طالب مولا ہیں، تو آپ کو ایک محتاط زندگی گزارنی ہوگی، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ پھر آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ تقوی کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کو تقوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی تقوی یعنی بغیر اللہ کی نیت کیے یا اللہ کو راضی کرنے کی نیت کیے بغیر اگر کوئی آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، وہ ضبط ہو جائیں گے۔ نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کرتا ہے جب کہ اس کے کرنے کی نیت خالص اللہ کی رضا ہو، یا آپ کا خیال یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کی مرضی، اللہ کا تقوی خیال آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو وہ کام آپ کا تقوی والا نہیں ہوگا، وہ کام آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں، اور تقوی کی زندگی آپ اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہ ہو اور آپ کا رخ دنیا سے پھر کے اللہ کی طرف نہ ہو، آپ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں۔ جب تک آپ اللہ کو اپنی منزل نہیں بنا لیتے، آپ کو تقوی کی زندگی کا خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ بغیر تقوی کی زندگی گزاریں گے جیسا کہ آج کل ہم گزار رہے ہیں۔ سامعین کرام، نہ اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری ساری توجہ کا مرکز جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، وہ دنیاوی مسائل ہیں، ظاہری مسائل ہیں۔ باطنی مسائل ہمارا موضوع نہیں ہے، یا ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو ہم اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں، اور ایک محتاط طریقے کے مطابق، یعنی ہر وقت آپ کو یہ خیال ہو کہ آپ کہ کسی بھی قول اور فعل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تقوی ہے، اور یہ تقوی ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم نے تقوی والی زندگی گزارنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، ہم پہ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ اللہ کے فضل سے اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے ہم اپنی معراج حاصل کر لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر قرآن پاک کا وہ جملہ یاد کریں کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی،
داخل ہو جاؤ میری تیار کی ہوئی جنت میں، اور داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کی فہرست میں، یعنی مجلس میں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم